نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اب اسی قربانی کے متعلق مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کیا کرو اور قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگو قربانی کیا کرو۔ اب قرآن مجید کے اندر رب نے فرمایا ونحر، ونحر، اس سے ما قبل میں فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے۔ ونحر یہ امر ہے اور قانون یہ ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، گویا کہ معلوم یہ ہوا قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت قربانی نہ کرنے پر بھی حدیث کے اندر وعید موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس میں وسعت ہو اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب وعید کا جو الحاق ہوتا ہے یہ ترک واجب پر ہوتا ہے، گویا کہ معلوم ہوا قربانی ہر حال کے اندر دینا واجب ہے۔ کب؟ جب اس کے اندر شرائط پائی جائیں۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا تو وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ تو ان تینوں روایات سے اور قرآنی آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے قربانی واجب ہے۔ اب دیکھنا یہ کس پر واجب ہے، اس کی چند شرائط ہیں۔ نمبر ایک، قربانی کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر دو، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر تین، مالک نصاب ہونا، جو شخص 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی بھی چیز کا مالک ہو، وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان اور خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری اور خادم اور پہننے کے کپڑے، کام کی کتابیں، ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہوں۔ جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب کے اندر فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے یہ جو ابھی صورت بیان کی ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا
یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی بھی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر اب 3 دن کے اندر قربانی ہے، بندے کے پاس پہلے دن پیسے نہیں تھے، دوسرے دن پیسے آ گئے، اتنی مالیت کی رقم آ گئی، اتنی مالیت کا سامان اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو گیا، حالانکہ پہلے دن نہیں تھا، دوسرے دن آ گیا ہے، شریعت کہتی ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح پہلے 2 دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تیسرے دن پیسے آ گئے، صبح پیسے آ گئے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ قربانی کے ایام کے اندر وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ نہیں ہے ضروری جی اب آج تو یہ تیسرے دن اس کے پاس پیسے آئے ہیں، اگلا سال آئے گا عید الاضحیٰ کے تیسرے دن جا کر اس پر قربانی نہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے اگر بندہ غیر مسلم تھا اور قربانی کے تیسرے دن اختتامی وقت کے اندر جا کر وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، شریعت کہتی ہے اب مسلمان ہو گیا ہے اور قربانی کے وقت کے اندر ہو گیا ہے، چاہے 1 منٹ ہی پہلے کیوں نہیں مسلمان ہوا، اس پر قربانی واجب ہے۔ گویا کہ یہ فرق ہے اس کے اندر، اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر جس وقت بھی انسان صاحب نصاب ہو جائے، نصاب کا مالک بن جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو قربانی اس بندے پر واجب ہوگی، جس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔